نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين اما بعد آج کی ویڈیو میں ہم حیرت انگیز معلومات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ جان کر آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ روئے زمین پر پہلی اور دوسری مسجد۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تھی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے سوال کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ فرمایا کہ مسجد اقصی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا ان دونوں کی تعمیر کا درمیانی فاصلہ کتنا تھا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھ لو، تمہارے لیے تمام روئے زمین مسجد ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3425 نمبر۔ لیکن یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کا کیا۔ اس کا پہلا پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر رکھا۔ مکہ کی سرزمین پر آباد ہونے والا یہ اللہ کا گھر مسجد حرام اسلام کی سب سے بڑی نشانی اور لوگوں کی دلوں کا سکون مسجد حرام ہے۔ مکہ کی مسجد حرام کو عالم اسلام کی اہم ترین مساجد میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ یہ مسجد 3.5 لاکھ مربع میٹر پر تعمیر کی جانے والی یہ واحد مسجد ہے، دنیا کے سب سے بڑی مسجد میں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہ مسجد 16ویں صدی میں قائم کی گئی تھی اور اس کے 9 مینار ہیں جس کی بلندی 89 میٹر اور 292 فٹ ہے۔ خانہ کعبہ اس مسجد کی مرکز میں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ اس عمارت میں توسیع کی جا چکی ہے اور آج کل اس مسجد میں 10 لاکھ افراد ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد سطح سمندر سے 330 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ مسجد حرام کی تعمیری تاریخ عہد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کی کئی بار تعمیر کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، سب سے پہلے فرشتوں نے کی، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کی۔ اسی طرح ایک تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کی۔ مسجد حرام کے درمیان میں بیت اللہ واقع ہے۔ بیرونی اور اندرونی مقام عبادات کو ملا کر مسجد حرام کا کل رقبہ 40,08,020 مربع میٹر ہے اور حج کے دوران اس میں 40,20,000 افراد سما سکتے ہیں۔ مسجد حرام کی پہلی 4 دیواری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 639 عیسوی میں بنائی تھی، جبکہ 777 عیسوی میں مہدی کے دور میں مسجد کی تاریخ کی اس وقت کی سب سے بڑی توسیع ہوئی تھی، جس کے گرد 1576 عیسوی میں عثمانی ترکوں نے سفید گنبدوں والے برآمدے بنائے تھے جو 21ویں صدی تک موجود تھے۔ اس دیواری بنانے کا سبب یہ تھا کہ لوگوں نے مکانات کو بہ کر بیت اللہ شریف
حج کل کل 112 چھوٹے بڑے دروازے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور مرکزی دروازہ سعودی عرب کے پہلے فرما رواں شاہ عبدالعزیز کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کی سب سے بڑی توسیع 1993 میں مکمل ہوئی۔ مسجد حرام کے بعد اگر دوسرا مقام حاصل ہے مساجد میں سے تو وہ مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں قائم اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جبکہ بیت المقدس میں مسجد اقصی اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ مسجد نبوی میں اس مسجد میں نمازیوں کی گنجائش تقریباً 6 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ حج کے دوران 10 لاکھ تک اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس مسجد کی کل 10 مینار ہیں، جس کی بلندی 105 میٹر 344 فٹ ہے۔ یاد رہے کہ یہ مسجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدد اور تعاون سے گارے کی دیواروں اور کھجور کی چھال سے ایک مسجد تعمیر فرمائی، جو مسجد نبی و شریف کے نام سے مشہور ہوئی۔ اپنی تعمیر سے لے کر اب تک اس مسجد میں متعدد مرتبہ تجدید و توسیع ہوئی۔ موجودہ دور میں شاہ فہد بن عبدالعزیز مرحوم رحمہ اللہ نے مسجد نبوی کی توسیع کا عظیم الشان منصوبہ مکمل کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہجرت کے پہلے سال 628 عیسوی 2 ہجری میں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ تعمیر و توسیع فرمائی۔ بعد ازاں 638 عیسوی اور 12 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں ہوئی۔ 649 عیسوی اور 29 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ 706 عیسوی اور 88 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے فرمائی۔ 777 عیسوی 161 ہجری میں خلیفہ مہدی عباسی نے تعمیر و توسیع فرمائی۔ 1275 عیسوی اور 655 ہجری میں خلیفہ معتصم باللہ نے 1305 عیسوی 705 ہجری میں ملک الناصر اور اس کے بعد 1306 عیسوی 706 ہجری پہ پھر ملک عبد الناصر، 1431 عیسوی 831 ہجری میں ملک الظاہر نے فرمائی، 1474 عیسوی 879 ہجری میں ملک قادبائی نے فرمائی اور 1566 عیسوی میں سلطان سلیمان نے فرمائی، 1572 عیسوی 980 ہجری میں سلطان سلیم دوم نے اور 1884 عیسوی 1265 ہجری میں سلطان عبدالمجید نے تجدید اور توسیع کے کام میں حصہ لیا۔ تاریخ کے آئینے میں مدینہ منورہ ایک انوکھی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مسجد کے علاوہ اور بھی بہت سی تاریخی مقامات موجود ہیں، جیسے مسجد قباء، مسجد اجابہ، مسجد قبلتین، مسجد بنو حارثہ، مسجد مستراح، مسجد فتح، مسجد عمامہ، جبل احد، جنت البقیع، خاک شفا، قبیلہ بنو نحر کے مکانات،
باغ سمون، باغ سلمان فارسی، بیر خاتم، بیر عثمان، قبیلہ بنو سلمہ قبرستان وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھی مسجد حرام اور مسجد نبوی کی تاریخی پس منظر جو کہ ہم نے مختصراً بیان فرمائی۔ انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔